اہم ترین چیز صبر ہے۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ مقامات بلند انہی لوگوں کی رسائی ان تک ہو سکے گی جن میں صبر کا مادہ۔ اور پھر میں نے وہ مشہور آیات، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی کوئی دینی مزاج ہے یقیناً اسے یاد ہوں گی، سورہ بقرہ کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور اس میں آگے چل کر بات آئی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہ میں نے مشت نمونہ از خروارے جسے کہتے ہیں فارسی کہاوت میں، اس کے مطابق یہ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے رکھی، اس سے آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین میں صبر کا کیا مقام ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کسے؟ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانے، نہ کوئی مخالفت ہراساں کر سکے، نہ کوئی تکلیف بددل کر سکے، نہ کوئی لالچ منحرف کر سکے، ان دونوں چیزوں سے کوئی تاثر لیے بغیر۔ دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ایک تشدد، تکلیف، ایذا، ایک لالچ، ٹیمپٹیشن، کسی بھی طرح کی کوئی رشوت، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہٹا سکتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے کوئی اثر لیے بغیر انسان نے جو راستہ بھی طے کیا ہے، یہ میری منزل ہے، ادھر مجھے جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہے، اپنے اس مقصد کے لیے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ صبر ہے۔ میں اصل میں صبر کے مختلف مراحل کو، میں نے جو کل 3 منزلہ عمارت آپ کے سامنے رکھی تھی اسی کے حوالے سے بیان کروں گا، تاکہ وہ جو ایک نقشہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذہن نشین کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کل کہ جہاد کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے، آج آپ دیکھیں گے کہ صبر کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئیں گے۔ وہ گویا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے، وہ بات سامنے ہو تو ہر چیز جو ہے انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح بیٹھتی چلی جائے۔ اس سے پہلے سورۃ العصر میں جو لفظ تواصی آیا ہے، یہ آپ سوچتے ہوں گے کبھی تواصو کہتے ہیں، کبھی تواصی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں کے ایک لوکل عربی اخبار نے اس پر کچھ مذاق بھی اڑایا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے جو اعلان کے لیے جو پروگرام شائع کیا اور جو ہینڈ بلز لگائے، اس میں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر لکھ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا جائے، اس سے اونچا کام کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس سے بھی تو شناسائی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے کس قدر غلط عنوان انہوں نے دیے ہیں۔ تو واقعہ یہ کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے
یہ نہیں سوچا کہ یہ اصل میں اردو دان لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعویٰ کہاں ہے ان کا کہ وہ عربی کے سب جو بھی یہاں کے کارکن ہیں انہیں تو کوئی عربی دانی کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ تواصع ورب ہے، فعل ماضی، تواسی مصدر ہے، جیسے کھانا مصدر ہے، کھایا یہ فعل ہے، تو یہ تو گویا کہ مصدر سے فعل بنتے۔ آنا مصدر ہے، آیا یہ فعل ہے، آئے گا یہ فعل مستقبل ہے، آتا ہے یہ فعل حال ہے۔ تو تواصع فعل ماضی ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، اس سے جو مصدر بنتا ہے باب تفاعل میں وہ ہے تواسی۔ اور میں نے بات ایک عرض کی تھی اس روز کہ ہم تواسی بالحق پر گفتگو کر رہے تھے۔ عربی زبان میں کچھ ابواب کہلاتے ہیں، ایک ہی لفظ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں، تو مصدر بھی بہت سے بنتے ہیں۔ علم سے اعلام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلم بھی ہے، استعلام بھی ہے۔ اب یہ چار تو ہو گئے، ان میں باریک سا فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اعلام کسی کو کچھ بتانا، تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہیمر کرنا، بار بار اس کو بتا کر تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اعلام میں ایک مرتبہ بتا کر آپ فارغ، بس بتا دی۔ تعلیم میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے، بار بار بتا کر، بتکرار و اعادہ، اس میں کوئی دقت ہے تو اس کو سلجھا کر، یہ تعلیم ہے۔ تو تعلیم کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہوگا؟ سکھانا۔ اعلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بتانا۔ تعلیم کا ترجمہ ہوگا سکھانا۔ تعلم کے معنی سیکھنا، استعلام کے بارے میں دریافت کرنا۔ استعلام آپ کے معلوم ہوگا، مکتب الاستعلام یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، انفارمیشن آفس، انکوائری آفس، جہاں سے سوال کر کے کچھ بات معلوم کی جا سکے، وہ مکتب الاستعلام، جہاں سے علم حاصل کیا جا سکے، معلومات مہیا کی جا سکے۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ اوصا یوسی عیسیٰ ان باب افعال ہے وصیت کرنا، وصا یوسی توصیتن باب تفصیل ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کسی کو سکھانا، بتانا۔ باب تفاعل میں تواسی جب آئے گا اس میں دو معنی پیدا ہو جائیں گے، ایک مبالغہ، بہت زور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، یہ میں نے اس کو درس کیا تھا کہ وہ بڑے اہتمام سے، بڑے زور شور سے، بڑے شد و مد سے، اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں، تواصوا بالحق۔ دوسرا مفہوم اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک کام کرنا، آپ مجھے وصیت کریں، میں آپ کو وصیت کروں، آپ مجھے تلقین کریں صبر کی، میں آپ کو تلقین کروں صبر کی۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، وہ نتیجہ جو میری کل کی گفتگو میں آخری بات آئی تھی کہ دین کے کام کرنے کے لیے ایک جماعت ضروری ہے، وہ جماعت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری ہے۔ کبھی آپ کا جذبہ بہت قوی ہے، کبھی آپ پر کوئی پشمردگی طاری ہو گئی، اضمحلال آ گیا، کچھ قوت ارادی ڈھیلی پڑ گئی، تو اگر آپ ایک جماعت میں ہیں تو آپ کا ساتھی جو ہے اس وقت آپ کی ہمت بڑھائے گا، آپ کسی اور اپنے ساتھی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس سے ہمت حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر ایک فرد ہے اس وقت آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ڈھیلے پڑتے چلے جائیں۔ جماعتی زندگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ کا جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑا، کسی اور نے آپ کو سہارا دیا، کسی وقت اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے جذبے کے تقویت کا ذریعہ بن جاتے، کسی وقت آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے وہ آپ کو سہارا دے دیتا ہے، کبھی اسے کوئی دقت ہے آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں۔ تو جماعتی زندگی ایسے ہے، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سیلاب کا کوئی تیز دھارا آ رہا ہو تو اکیلا آدمی نہیں کھڑا رہ سکے گا، سیلاب بہا کر لے جائے گا۔ لیکن اگر 15-20 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر
وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں جس کو کہ کہا گیا، حضور نے اس کو یوں سمجھایا، ید اللہ علی الجماع. دیکھو اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے. ایک حدیث میں آیا علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کہ جماعتی شکل اختیار کرو. بے شمار احادیث ہے، میں نے تو کل آپ کو ایک بتائی کیونکہ اس میں 5 چیزیں حضور نے جمع کی تھی کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن. اور یوں تو میرا جو بھی کچھ میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ ہی کی بات ہے جو پہنچاتا ہوں، لیکن یہ بات تو خاص طور پر سن لو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ 5 باتوں کا حکم دوں، الجماع والسمع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل. یہ 5 باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ یاد کیجیے. اور وہ جو ہماری کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں وہ 5 باتیں یاد ہے پہلی منزل والی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی یاد ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ 5 بھی یاد نہ رہتی. ایسے بھی تو مسلمان دنیا میں ہیں جنہیں وہ بھی یاد نہیں، جنہیں وہ 5 یاد ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن یہ کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کریں. کب تک نہیں کریں گے؟ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں اکثر و بیشتر. اب ہمارے ذمے ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، ہم تو غلام ہیں انگریز کے، یا غلام ہیں فرانسیسیوں کے، یا غلام ہیں فلاں کے. ہمارا تو اختیار نہیں، اب تو ہمارا اختیار ہے. ہم اللہ کے ہاں اب بہت زیادہ رسپانسبل ہیں. اب اس کے لیے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے ان 5 چیزوں کا التزام ہوگا تو دین قائم ہوگا. وہ 5 چیزیں یاد کرنی چاہیے. آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. اب دیکھیے سورۃ العصر میں بھی یہ بات موجود ہے. اگر یہ کہتے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیا اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور حق کی اور صبر کی تاکید کی، تو مفہوم اور ہوتا. لیکن یہاں تواصو کا لفظ لائے، نہ اوسا نہ وسا، بلکہ تواصو باب تفاعل، جس میں 2 مفہوم پیدا ہو گئے. ایک انتہائی تاکید کے ساتھ ایک کام کو کرنا، مبالغے کے ساتھ کرنا، پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا. اور یہی وہ چیز ہے جو ایک جماعتی زندگی کا خاصہ ہے. گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی. اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھو. تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا. اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو. اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے. ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے،
नफसानी ख्वाहिशात में इश्तिहाल पैदा करता है, बुराइयों को मुज़य्यन करके पेश करता है, और तीसरे बिगड़े हुए माशरे से वो माशरा के जो आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए दबाव डालता। अगर हुजूम एक तरफ को जा रहा हो, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, उस रुख पर चलना बहुत आसान, उसके खिलाफ चलना बहुत मुश्किल। हो सकता है बहुत जोर लगाकर आप 5 कदम आगे बढ़े और एक रेला आए 10 कदम पीछे ले जाए आपको, ये होता है। तो ये जिहाद की तीन एस्पेक्ट जो है पहली मंजिल के जिहाद के, वो हम कल पढ़ चुके। अब यहां सब्र का लफ्ज समझिए, 2 सब्र होंगे तो ये काम हो सकेगा। उलमाए किराम ने उसके लिए क्या इस्तिलाहात वज़ा की? सब्र अलत ताअह और सब्र अनिल मासिया। जैसे इताअत और तकवा एक ही चीज के 2 रुख हैं। अल्लाह का हुक्म मानना इताअत, अल्लाह के हुक्म को न तोड़ना तकवा। इसी तरह सब्र अलत ताअह, इताअत पर जम जाना, कायम हो जाना, सहारना, नागवार चीजों को बर्दाश्त करना। बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही है, फजर का वक्त है, गर्म पानी का एहतमाम नहीं है। अब उस वक्त फजर की नमाज के लिए उठना, ठंडा पानी अगर है तो वुजू तो करना होगा, उस ठंडे पानी से वुजू करना, उस वक्त लिहाफ से निकलना ही बहुत मुश्किल, ठंडे पानी से वुजू करना और मुसीबत। ये जब तक इंसान में सब्र का मादा ना होगा मुमकिन ही नहीं। इसको कहेंगे सब्र अलत ताअह, इताअत पर सब्र कर दे। नागवारी महसूस हो रही है, लेकिन उस नागवारी को बर्दाश्त करते हुए इंसान अल्लाह के हुक्म के ऊपर जमा रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करे। ये क्या है? ये सब्र है। अगर ये सब्र नहीं है तो जाहिर बात है कि इंसान अल्लाह के उस हुक्म पर अमल नहीं कर सकता। इसी तरीके से अब मंफी रुख लीजिए। मैंने मिसाल दी थी ना, एक शख्स रिश्वत पेश कर रहा है, आप कहीं मैजिस्ट्रेट हैं या कहीं आप और किसी ऐसी पोजीशन में है कि आप उसको कोई नाजायज फायदा पहुंचा सकते हैं, और वो आपको रिश्वत पेश कर रहा है। माल वो चीज है जो नफ्स को महबूब है, नफ्स जो है वो आपको पट्टी पढ़ा रहा है कि लो इसको कबूल कर लो। उस वक्त अगर आप अपने आप को थामेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, तो कैसे आप कर सकेंगे उस टेम्पटेशन का मुकाबला? ये होगा सब्र अनिल मासिया, मासियत से अपने आप को रोकना और सब्र करना। देखिए उसकी कितनी आला मिसाल है सूरह यूसुफ में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान है, निहायत हसीन है, फिर वो औरत जो है इमरातुल अजीज, इतने बड़े सरकारी अफसर की बीवी, वो गुनाह की दावत दे रही है। उस वक्त अपने आप को थामना। कुरान मजीद ने कहा है ना कि वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला रा बुरहान रब्बी। उस औरत ने तो उस बुराई का कसद किया ही था, हजरत यूसुफ की तरफ पेशकदमी की ही थी। यूसुफ भी करते अगर अपने रब की दलील को न देख लेते। उस वक्त अल्लाह ने खुसूसी दस्तगारी फरमाई, दस्तगीरी, इसलिए कि इंसान का नफ्स तो जाहिर बात है, वो तो इंसान को खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात में आता है कि आप जब भी कहते थे कि लोगों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तो सबसे पहले अपने नफ्स को मुखातब करते थे, ऊसीकुम व नफ्सी बेतक़वल्लाह। लोगों मैं तुम्हें भी वसीयत कर रहा हूं। देखिए ये ऊसीकुम वही आ गया, औसा यूसी ईसान बाब इफाल। ऊसीकुम व नफ्सी बेतक़वल्लाह, लोगों मैं तुम्हें भी वसीयत कर रहा हूं और अपने नफ्स को भी वसीयत करता हूं कि वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। तो ये नफ्स को थामना, रोकना उन चीजों से जो उसे मरगूब है, ये है सब्र अनिल मासिया। और जो हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल पैरा होने में जो नागवार सूरत पेश आ रही है, नफ्स तो चाह रहा है सो, उधर मालूम है कि अजान हो चुकी है, फजर की जमात का वक्त है, वो कशमकश हो रही है। उस वक्त जो है नफ्स के उस तकाजे को पीछे डालकर और अल्लाह के हुक्म पर कारबंद होना, ये क्या है? सब्र अलत ताअह, इताअत पर सब्र, मासियत से सब्र। एक मुस्बत सब्र,
ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل. دوسری منزل کیا تھی؟ یاد کیجئے. دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا. اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر. اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ 3 باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ 3 باتیں آج سمجھ لیں. وہ 3 باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف 3 چیزوں کے ذریعے. پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ. دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت. اور تیسری چیز وجادلہم باللتی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ. اب ان 3 چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو 3 لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ 3 لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے. شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے. 3 لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے. تو 3 لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے. اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی. ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے. انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت. اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا. آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا پتا. علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے، زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پہ کیا انسان. اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے. یہی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وحی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وحی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ. یہ مزمل اور مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے. اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے.
اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے. چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں. جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر دیا. یہ کیفیت حضور کی رہی ہے. اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے. اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے. اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے. آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ غور و فکر سوچ بچار کیا. یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی جس میں آیا یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے. لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا؟ رات کا کھڑا ہونا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا ہے. اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے. تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں. تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے، اس لیے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں. یہ وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کار لانا. ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت، فطانت، سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لانا. بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی. اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لیں. دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، 2 من کا 1.5 من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج 1.5 من کا تو ہوگا، میرا تو خیر 2 من سے بھی زائد ہے. اب اس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا 1.5 پاؤ کا 8 سیر کا اتنا ہی ہوگا. لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا؟ یہ تو دماغ سے ہوگا. یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو اٹھا لو. پاؤں چل سکتے ہیں، کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گا؟ دماغ. یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو تو دماغ پاؤں چلنا شروع کر دیتے. زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا ہے؟ دماغ. تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ. اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی 2 من کے مقابلے میں آج سے؟ اسی طریقے پر آپ سمجھیے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے. جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا ہے. یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واز سے کسی بات کو نہیں مانتی، واز سننے کو تیار نہیں. اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واز ہو رہا ہو تو وہ مسکراتے رہتے ہیں، اول تو آئیں گے نہیں. کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واز فرما رہے ہیں. بھائی کوئی عقل سے بات کرو، کوئی دلیل سے بات کرو. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے، فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے. بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو. یہ کہنا آسان ہے مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو اس میں کیا خرابی ہے. یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ ہے دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال. یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا جائے. یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے.
इसको कहा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, विजडम के साथ, दानाई के साथ, अकली दलाइल के साथ, बराहीन के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ। दूसरा लेवल क्या है अवामुन्नास का? वो लेवल है आम लोग, उनके जहनों में कोई खन्नास नहीं, कोई गलत नजरिया नहीं। उन्होंने तो जैसे आप कहते हैं क्लीन स्लेट है, उसके ऊपर आप जो चाहें लिख दें। और अगर किसी स्लेट पर पहले से लिखा हुआ है तो पहले उसे साफ करना पड़ता है, तब लिखेंगे। तो वो जो होते हैं ज़हीन अक़लियत, उनके तो जहनों की पहले सफाई करनी पड़ती है। अगर डार्विन का नजरिया बैठा हुआ है तो वो निकालेंगे तो कुरान मजीद में जो आया है किस्सा आदम और इब्लीस 7 मरतबा, वो डार्विन का नजरिया निकलेगा तो बैठेगा ना। तो डार्विन का नजरिया वहां है, वो हिजाब बना हुआ है, वो किस्सा आदम और इब्लीस को पढ़ता हुआ मुस्कुराता हुआ गुजर जाता है। क्या बचगाना बातें हो रही, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, उसके ज़हन में बैठा हुआ डार्विन का फलसफा। अब पहले वो डार्विन का फलसफा, इसी को कहा है ना किसी ने कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। जहन बदला गया, फिक्र बदली गई, सोच बदली गई। कहीं डार्विन है, कहीं फ्राइड है, कहीं मार्क्स है, कहीं एडलर है, कहीं बर्ट्रैंड रसल है, कहीं सार्त्रे है। ये जहनों के अंदर तो ये बैठे हुए हैं। तो अब कहां से बात आए? इसी को कहा था अकबर इलाहाबादी ने कि गज़ाली और रूमी की भला कौन सुनेगा, महफिल में छिड़ा नगमे स्पेंसरो मिल है। जॉन स्टुअर्ट मिल, उसका फलसफा ये है, उसने ये फरमाया है। जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ है वो गज़ाली की बात कहां सुनेगा, रूमी की बात उसके पल्ले कहां पड़ेगी। तो उसके लिए तो है वो बड़ा कठिन काम, और कठिन काम होने ही की वजह से हम करते नहीं। अवामुन्नास में वाज से नसीहत करना, तबलीग करना ये आसान है। लिहाजा हमारे यहां इस वक्त जो काम होता है वो इसी बुनियाद पर होता है, इसी लेवल पर होता है। वाज है, नसीहत है, मैं उसकी नफी नहीं कर रहा, अवाम के लिए वही मुफीद है। अवाम को आप खामखा फलसफे पे पढ़ाने बैठ जाए तो ये भी दर हकीकत उनके साथ जुल्म होगा। कल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, वो क्या है वाज। और वाज जो है वो कोई गाली नहीं है, वाज बहुत ही मुफीद है, बशर्ते के दिमाग में कोई खन्नास ना हो, फतूर ना हो, कोई गलत नजरिए बैठे हुए ना हो। तो अज दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से बात निकलेगी और दिल में जा लगेगी। सिर्फ यह है कि अवामुन्नास एक बात के बारे में जान लीजिए, बड़े हसास होते हैं। ये तो चूंकि दर हकीकत कोई अकली इल्मी बात नहीं होती, ये एहसास होता है। अगर आदमी ये महसूस करे कि ये शख्स अपनी धौंस जमाना चाह रहा है, ये मेरे ऊपर अपने इल्म का रोब झाड़ना चाहता है, तो आपकी बात का असर नहीं होगा। और अगर महसूस करे कि ये मेरा मुखलिस है, मेरा खैर खां है, मेरी भलाई के लिए बात कह रहा है, इसने कोई धंधा नहीं बनाया हुआ, इसने ये प्रोफेशन नहीं इख्तियार किया हुआ, बल्कि ये खालिसतन लिवजहिल्लाह बात कह रहा है, तो वो बात वाक़ियतन दिल से निकली हुई बात दिल में जाके सही। ये है अवामुन्नास के लिए। अब तीसरा लेवल है वो जो आपका माशरा है, कादियानी मुबल्लिगीन भी मौजूद है कि नहीं, ईसाई भी मौजूद है कि नहीं। पाकिस्तान में तबलीग हो रही है ईसाइयत की, और उनके आदाद व शुमार पढ़िए, कितने लोग हैं कि जो ईसाई हो गए हैं पाकिस्तान बनने के बाद। पाकिस्तान कितने नए चर्च हैं कि जो तामीर हुए पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद। उनके मिशन की रिपोर्ट पढ़ी, रोना आता। वो क्यों है कि उनके प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशनल पादरी हैं, बड़ी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, करोड़ों रुपए के बजट है उनके मिशन के, पूरी पूरी हुकूमतें उनकी पुष्ट पर है, वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह चट कर रहे हैं। अब इनका मुकाबला करना जरूरी है। अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि उनका एक असर कायम हो जाए, जिस चीज का नाम आप मुनाजरा कहते हैं। और आज हमारे बास तालीम याफ्ता लोग मुनाजरे को घटिया चीज समझते हैं, बुरी चीज समझते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि मुनाजरा भी जरूरी है, इसलिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो आपके अपने अवाम जो है उनके जेरे असर आ जाएंगे।
مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی، ہم جو ہے مرعوب ہو گئے، محکوم بھی ہوئے، محکوم مرعوب بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے، عربی پڑھ کر آتے تھے، فارسی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے، تاکہ وہ تاک تاک کر حملے کر سکیں اسلام پر۔ اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی، وہ تو ہر کام کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا۔ اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا، فتویٰ دینا ان کا کام تھا، کیا چیز ضروری ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش نہیں آیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا، اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس نے شکست کھائی اس سے۔ پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر دے۔ اب آپ سوچئے اس کو، اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا؟ ایک طرف انگریز حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے، تو عوام میں جس پر جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت اٹھا دیا۔ کوئی اقبال نے یہ مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرا لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے دعوت پر اب جا رہے ہیں ترکی۔ اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا، مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا۔ ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے، ایک شخص سرمن اور واعظ کی سطح پر بھی کام کرے، اور وہ شخص مناظرے بھی کرے۔ مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار، بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے دیدار صاحب، یہاں آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ ایک شخص ہے جو بائبل کے حوالوں سے پادریوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے، غالباً آج یا کل ان کا جو مناظرہ ہوا ہے لندن میں، اس کے کیسٹس آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت ایک شخص عالم اسلام میں ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی جگہ پر وہ پادری لوگ جو شکست کھا چکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اب یہ صلاحیت، آپ اگر کہیں احمد دیدار صاحب سے کہ ایک قادیانی سے بھی مناظرہ کرو تو نہیں کر سکیں گے،
اس کی وجہ یہ کہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے. قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی جائے, اس کا سارا لٹریچر کھنگالا جائے اپنے دل پر جبر کر کے, تبھی تو کر سکے گا نا. ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اداروں کی ضرورت ہے جہاں پول اپ کیے جائیں صلاحیتیں, کہ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر تیاری کریں, جو لوگ عوامی سطح پر واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے عوام الناس کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں وہ اس کا کام کریں. پھر جو جدال کرنے والے ہیں, مناظرہ اور مجادلہ, وہ آئے اور وہ اپنی اپنی مختلف جو ہیں جتنے بھی ان کے اندر وہ اسپیشلائز کریں اور ان کا مقابلہ کریں. ہندوستان میں عیسائیوں کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پر, اور اسی وقت ہوا تھا آریہ سماجیوں کی طرف سے. آریہ سماجیوں سے مناظرے کرنے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری, ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی, اور یہ غلام احمد قادیانی بھی جو پہلے مشہور ہوا ہے, وہ در حقیقت انہی مناظروں کی وجہ سے آریوں کے مقابلوں میں کچھ نے فتح حاصل ہوئی, کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی تو مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. اور اب جو دماغ میں خناس پیدا ہوا, ظرف کم ہو تو زیادہ پڑ جائے تو چھلک جاتا ہے, لہذا میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نبی ہوں اور میں فلاں ہوں. پھر یہ دعوے اس نے کیے, فضل و اضل, گمراہ ہوا اور نہ معلوم کتنوں کو گمراہ کر گیا. لیکن اپنی جگہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت کے یہ تینوں لیول ضروری ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن. یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے. جیسے پہلی سطح پر تین جہاد تھے, نفس سے جہاد, شیطان سے مقابلہ, اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط دباؤ کا مقابلہ. وہاں صبر کیا تھا؟ صبر عن المعصیہ, صبر علی الطاعہ. اب یہاں کون سا صبر درکار ہے؟ جو شخص یہ کام کرے گا اسے اپنے کیریئرز کا صبر کرنا پڑے گا. ایک شخص میں ذہانت ہے, صلاحیت ہے, وہ کوئی بہت ہی نفع بخش کیریئر جو ہے اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اس میں اسے بڑی اونچی تنخواہیں مل رہی ہیں, بڑی اعلیٰ پریکٹس چل رہی ہے, لیکن وہی صلاحیت اب ادھر لگائے گا, ظاہر بات ہے وہ بساط طے ہوگی, اس میں کمی آئے گی. یہ کیسے ہو سکے گا اگر صبر نہ ہو؟ اگر انسان صبر نہ کر سکے, اگر انسان قربانی نہ دے سکے اپنے کیریئر کی, اپنے مفادات کی, اپنے شاندار مستقبل کی, وہی نوجوان, دیکھیے ہمیں شرم آنی چاہیے اور گردنیں ہمیں جھکا لینی چاہیے. قادیانیوں میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں جو ہے وقف کر دیتے ہیں, وہ زندگیاں وقف کرتے ہیں, انہیں ٹریننگ ملتی ہے, پھر وہ میدان میں آتے ہیں. عام آدمی کیسے کام کر لے گا؟ آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم ذرا بھی کوئی کھاتا پیتا انسان ہو, ذرا سی بھی اس کی کوئی حیثیت ہو, وہ کبھی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. بھائی چندہ لے لو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, جان چھوڑو. ہم اپنی اولاد کو اس کام کے لیے نہیں دے سکتے. یہ ہے ہمارا حال, اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین حق جو ہے پامال ہے. آج ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے قادیانیت افریقہ میں بہت پھیل رہی ہے. کیوں پھیل رہی ہے؟ باطل جو ہے عیسائیت پاکستان میں پھیل رہی ہے, کیوں پھیل رہی ہے؟ آخر حکومتیں ہیں, پیسے خرچ کرتی ہیں, ان کے پادری سرد ترین ممالک کے رہنے والے لوگ گرم ترین ممالک میں آ کے زندگیاں گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ آج تو پھر بھی ایئر کنڈیشنز ہیں ان کے لیے, لیکن ایک زمانہ وہ بھی تو تھا جبکہ وہ جیکب آباد میں اور کہاں پنجاب کے تھل کے صحراؤں میں وہ لوگ گئے ہیں, اس وقت ایئر کنڈیشنر بھی نہیں تھے, انہوں نے وہاں جا کر کام کیے ہیں, ان گرمیوں کو جھیلا ہے. تو کام تو کرنے سے ہوتا ہے, صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے, جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے, پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء, تمسخر, مذاق اڑانا, جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے. دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا, ہم کیا مبلغ ہوں گے, کیا داعی ہوں گے, ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے.
نہایت محبوب شخصیت تھے. ان کے لیے تو جا صادق جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا. لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر توڑ لیتے ہیں، ہم پر بہت جماتے ہیں. کسی نے کہا ساحر ہیں، کچھ جادو سیکھ لیا ہے. یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا. یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں نقل کیا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے، حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جمگھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی. میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا. قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے. انکا یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے. سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں. ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے. بھائی یہ دیکھو، محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی. ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو. یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں. کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فکرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے. دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں. اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے. آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت رب کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں.
उससे आप अंदाजा कीजिए कि कितना सदमा होता होगा। यही है, इस सारी चीज को जमा कीजिए तो ये चीज क्या है? वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। सब्र करो ए नबी, सब्र करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झेलो और बर्दाश्त करो उस पर जो ये कह रहे हैं। अच्छी तरह नोट कीजिए ये बात, जरा सीरत ही का समझ लीजिए, आज एक बयान हो जाएगा। यूं समझिए जब हुजूर ने ये कहा कि मुझ पर वही नाजिल हुई, फरिश्ते से मुलाकात हुई, तो अब वो चहमे गोइयां शुरू हो गई। मालूम होता दिमाग खराब हो गया। देखिए हम नहीं कहते थे ये जाके गारे हिरा में बैठते हैं, कई के दिन रहते हैं, भूखे रहते हैं, वो खुशकी चढ़ गई ना आ गई। ये जिस तरह की बातें दुनिया में आज होती हैं उसी तरीका की बातें होती हैं। उतबा इब्ने रबिया एक मर्तबा आता है, क्योंकि कुरैश के बड़े लोगों में से था, तो करीब आकर बड़ी अपनाइयत के साथ, बड़ी शफकत के साथ, बड़े बुजुर्गाना अंदाज में कहता है, भतीजे हुजूर थे, भतीजे अगर वाकई किसी बदरूह का साया हो गया है तुम पर, वो आसेब आ गया है तो मुझे बता दो। मेरे बहुत से आमिलों से ताल्लुकात हैं, मैं किसी को बुलाकर ये तुम्हारी बदरूह दूर कर दूंगा। अब आप सोचिए क्या बीती होगी हुजूर के दिल पर। ये वो कैफियत हैं, और ये नोट कर लीजिए 4 बरस तक यही शक्ल रही है। मुखालफत इसी नौ से हुई है जिसको कहते हैं फिजिकल परसिक्यूशन, जिस्मानी तशद्दुद। वो पहले 4 साल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि दर हकीकत जब भी कभी कोई ऐसी दावत उठती है, अब मुझे इजाजत दीजिए मैं एक लफ्ज इनकलाब यहां इस्तेमाल कर लूं, इनकलाबी दावत। कल मैंने कहा था ना, एक होती है खालिस मजहबी तबलीग, एक होती है इनकलाबी तबलीग। मजहबी तबलीग की सबसे बड़ी मिसाल ईसाइयत की तबलीग, और इनकलाबी तबलीग की सबसे बड़ी मिसाल इश्तिराकी तबलीग। मैं बाहर से मिसालें दे रहा हूं, अंदर से नहीं देना चाहता। आगे ये कि ही कदर गुफ्ते, बाकी फिक्र कुल। आगे इंसान अपनी अकल से काम ले, सोचे, गौर व फिक्र करे। तो ये इनकलाबी तबलीग थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनकलाबी तबलीग के अंदर ये बात जान लीजिए कि पहला रद्द अमल जो होता है माशरे का, वो ये होता है कि कोई ऐसी बात घबराने की नहीं है। एक आदमी का दिमाग खराब हो गया है और कुछ सरफिरे किस्म के चंद नौजवान उसके साथ हैं, ऐसी क्या बात है घबराने की? मुश्ते खाक है, बस इनको चुटकियों में उड़ाओ। जो चुटकियों में उड़ाना कहलाता है ना, इसी को कुरान मजीद में एक और जगह कहा गया है, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, फूंके मार के ही बस। तो पहला रद्द अमल जो होता है एक निजाम का, एक किसी इनकलाबी दावत के खिलाफ, वो रद्द अमल होता है इस्तेहजा, तमस्खुर, मजाक करो, इनको जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं डीमोरलाइज कर दो, इनकी हिम्मतें जो है वो टूट जाए, इनको इस तरीके से, इसी का नाम है आजकल की इस्तिलाह में कैरेक्टर असैसिनेशन। इनकी शख्सियतें जो हैं उनको दागदार कर दो, उनका एतबार खत्म कर दो, उनका इस्तेहजा करो, तमस्कुर करो। और ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं इस वक्त एक गुना फख्र के साथ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि मैंने जो काम भी किया है इस वक्त पाकिस्तान में, आपने अखबारात में देखा होगा, बड़ा दकियानूसी मौलवी है, बेगमात का रद्द अमल जो हुआ वो आपके इल्म में होगा। बड़े जो ये जदीद हमारे रोशन ख्याल किस्म के जो सहाफी हैं, अगर कहीं आपने पढ़ा हो जिस तरह इस्तेहजा हुआ है, जिस तरह मजाक उड़ाया गया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो मेरे नजदीक बहुत बड़ी सनद है जो अल्लाह के यहां जाकर पेश करूंगा कि अल्लाह तेरे दीन के लिए। मैंने अपने घर से कोई बात नहीं कही, मैंने जो बात कही वो जो शरीयत मोहम्मदी की बात है वो कही। अगर अपनी तरफ से कही हो, कोई इजाफा किया हो, तो अल्लाह ताला की फिटकार हो मुझ पर और लानत हो मुझ पर। लेकिन अगर मैंने वही कुछ कहा जो शरीयत मोहम्मदी का तकाजा है और कुरान और सुन्नत की बात है, तो फिर अगर मुझे किसी ने पागल कहा और किसी ने दकियानूसी कहा और किसी ने और फिक्रा चुस्त किया, तो मैं उसके लिए, मैं तो समझता हूं मेरे लिए वो सनद है जो अल्लाह ताला के यहां बजाकर पेश करूं। और ये जान लीजिए कि वही बात होती है हमेशा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो बात करेंगे जो हुजूर ने की थी, वही रद्द अमल सामने आएगा जो उस वक्त आया था।
اس لیے کہ یہ تو جو انسانی مزاج ہے وہ نہیں بدلا، معاشرے کا انداز نہیں بدلا، وہ جو کام ہوگا اس کا رد عمل ابتدائی وہی ہوگا۔ اور اس میں در حقیقت امتحان ہوتا ہے صبر کا۔ کیا دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے گا انسان؟ ہمت جواب دے جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، قوت ارادی اور عزیمت جو ہے مزمحل ہو جائے گی، پھونکوں سے چراغ بجھ جائے گا۔ یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اس کا بڑی خوبصورت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ بہرحال اس مرحلے پر میں نے آپ کو دو صبر بتائے۔ صبر کس چیز سے؟ اپنا کیریئر دنیاوی جو بھی آپ حاصل کر سکتے تھے، ذہین آدمی ذہانت لگائے گا تو دین کی دعوت دے گا ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول، اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اسے قربانی دینی پڑے گی کیریئر کی، اپنے مفادات کی، تب کام کر سکے گا۔ عام آدمی وقت لگائے گا، صلاحیتیں صرف کرے گا، اپنی وہی اس وقت سے اور توانائی سے پیسہ بنا سکتا تھا۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سادی ہو گئی ہے یہ حساب کتاب کی بات، بہت سادہ۔ ایک انسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے، ایک سکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے۔ تو ہر چیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں۔ جو شخص 1 گھنٹہ لگا رہا ہے اس نے کچھ پیسہ خرچ کیا ہے نا، اسی وقت کو لگا کر وہ پیسہ بناتا، اسی ذہانت اور صلاحیت سے وہ کوئی کمائی کرتا۔ ادھر لگایا تو وہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا اور خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ سمجھنا کہ در حقیقت یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا ایک رخ، اور استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، فقرے چست ہو، دقیانوسی کہا جائے، ریئیکشنری کہا جائے، یہ بڑے ریئیکشنری ہیں، یہ بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ جو کہا جائے سنو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت قرآن مجید سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ مقام دعوت پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما دے تو جو مرحلے پیش آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت حضور سے جو کہا گیا اس سے آپ کے دل پر بھی، اس کے زخمی جو آپ کا دل ہے، آپ کے احساسات ہیں، اس پر مرہم رکھا جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آج تمہیں سننا پڑ رہا ہے اس سے تمہارا سینہ بھجتا ہے، تمہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس کو جھیلیے اور برداشت۔ اچھا، اس مرحلے پر صبر کی ایک تیسری شکل ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ وہ صبر ہے جو میں نے سورہ حامیم السجدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مقام دعوت پر جو شخص فائز ہو گیا ہو اس کے لیے یہ صبر لازم ہے کہ لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کرے، اگر نہیں کرے گا دعوت نہیں آگے بڑھے گی۔ اچھی طرح سمجھیے، یہ جو قانون ہے السن بالسن والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، یہ قانون ہے شریعت کا۔ یہ قانون مقام دعوت پر نہیں چلتا، مقام دعوت کا قانون اور ہے، جھیلو، برداشت کرو، مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس۔ وہ میں نے کل کہا تھا نا کہ 3 مجھے اصطلاحات آپ کو بتانی ہے اور اس کا مفہوم۔ تیسرے لیول پر جب آپ آ جائیں گے اقامت دین کی جد و جہد میں
اس کے لیے پہلا صبر کیا ہے؟ صبر محض. اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے. صبر محض سے کوئی بات شاید بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی. صرف صبر کیا مانی؟ پیسو ریزسٹنس. لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، لوگ تمہیں مار رہے ہو تم ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے مقام دعوت کے لیے یہ لازم. اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جملے عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہیں، بائبل میں ہیں، ان پر ہمارے کچھ علماء فطرے چست کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یعنی حضرت مسیح کے یہ جملے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ تمہارے کوئی تھپڑ مارے تو تم تھپڑ مارو. قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ ہے کہ نہیں؟ اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے. بدلہ نہیں لوگے تو شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس نے آج تمہارے تھپڑ مارا ہے، تم نے بدلہ نہیں لیا، کل وہ کسی اور کے لگائے گا. اس کو تو یوں سمجھیے نا کہ عادت پڑے گی. پھر معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ بدلہ ہو. ایک تھپڑ اس نے لگایا ہے تو تھپڑ اس کے لگے تو اس کے بھی 14 طبق روشن ہو، تاکہ کسی اور کو تھپڑ مارنے کی ضرورت اس میں نہ ہو. یہ صحیح ہے کہ معاشرے کی درستی اسی میں، لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے، اس کے قانون اور ہو. حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے یا نہیں؟ بہرحال انجیل میں یہ ہیں، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے. مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے، اور یہی طرز عمل محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہے انجیل کے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. اگر کوئی تمہارا چغا لینا چاہے نالش کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو. اگر کوئی تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے، دعوت کے اعتبار سے یہ لازمی ہے. یہی دعوت کا یہی قانون ہے جو 12 برس تک مکے میں محمد الرسول اللہ نے نافذ کیا. صحابہ کو کیا حکم تھا؟ تمہیں کتنا ہی مارا جائے تم جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. نو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن. ریزسٹنس تو ہے، پیسو ریزسٹنس. ریزسٹنس کیا ہے؟ کہ پیچھے مت ہٹنا. وہ سارا دباؤ کیوں دے رہے تھے کہ تم اپنا تعلق منقطع کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، تم توحید کو چھوڑو، اپنے آبائی دین میں آؤ. اسی کے لیے پریشرائز کر رہے تھے نا. حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا کر اور اس کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا. آپ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ دہکتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اور پھر حکم دیا جاتا ہے کرتا اتار دو، کرتا اتار دیتا ہے. لیٹ جاؤ، لیٹ جاتا ہے. کیوں؟ بڑی غیر فطری بات ہے یہ. تو اسے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے. ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے اس کے اندر طاقت بہت آ جاتی ہے. اسے نظر آ رہا ہو کہ مجھے تو بھون دیں گے، کباب بنا دیں گے، تو اگر اسے اجازت ہو 2-4 کو مار کر مرے گا. اجازت نہیں. محمد نے ہاتھ باندھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی. یہ بعد میں سورہ نساء میں یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اے مسلمانوں، ایک زمانہ یہ تھا کہ تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ. ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، پیچھے نہ ہٹنا. نہ محمد کے دامن کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ توحید کا دامن چھوڑنا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلا لو، لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تب آئے گا نا قانون. ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا، ابھی تو انقلاب لانا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں.
इसमें जो पहला मरहला है वो पैसिव रेजिस्टेंस का है सब्र। यही वजह है, देखिए मक्की सूरतों में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मुख्तलिफ पैरायों में सब्र का हुक्म दिया गया। मिसालें मैं दे चुका हूं, वले रब्बे का फस्बिर, इसी तरीके से वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ऐ नबी सब्र कीजिए जैसे कि सब्र किया हमारे उलुल अज़्म रसूलों ने। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ऐ नबी सब्र कीजिए और आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे है। वस्बिर ले हुक्म रब्बिक, ये सूरह नून जिसकी इब्तिदाई आयात मैंने आपको सुनाई, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, इसका इख्तिताम क्या होता है? वस्बिर ले हुक्म रब्बिका वला तकुन का साहिबिल हूत इज़ नादा व हुवा मखज़ूम, ऐ नबी सब्र कीजिए अपने रब के फैसले का इंतजार कीजिए और उस मछली वाले के मानिंद ना हो जाइए। मछली वाला कौन? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मछली वाले ने अपने दीनी हमीयत और गैरत जो थी उसकी वजह से अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, अपनी कौम को छोड़कर चल दिए। नबी का रसूल का यह मामला होता है, जैसे कि आपको मालूम है कोई अफसर है किसी हुकूमत का, वो अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी को नहीं छोड़ सकता, ही मस्ट स्टिक टू हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी। बड़े अफसर के लिए तो ये बहुत बहुत अहम बात है। तो ए रसूल, जहां आपको हमने तैनात किया है आप वहां से हिल नहीं सकते कि जरा मुखालफत हुई, लोगों ने फिक्रे तुस किए और आप कहीं और चल दिए, दफा होइए, ये बात नहीं सुनना चाहते, मैं किसी और को सुनाऊंगा। हो सकता है ना, हम तो करते हैं ना ये, इसलिए कि हमें तो अल्लाह ने कहीं तैनात तो नहीं किया ना। अगर एक जगह के लोग बात नहीं सुनते, चलो भाई हम कहीं और जाएंगे, वहां बात सुनाएंगे। लेकिन रसूल का मामला होता है जो उसकी प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, ही कैन नॉट लीव हिज प्लेस विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपने ये सुना होगा, सीरत की तकारीर में पढ़ा होगा कि मदीने की तरफ हिजरत की इजाजत हुजूर ने तमाम सहाबा को दे दी, खुद मुंतजिर रहे जब तक कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं आती। हजरत अबू बकर पूछते रहते थे, हुजूर इजाजत आ गई कि नहीं? नहीं अभी नहीं आई। हुजूर इज़्न आ गया? नहीं आया, अभी नहीं आया। हबशा की तरफ सबको भेज दिया, इजाजत दे दी, जो जाना चाहे चला जाए। हुजूर की साहिबजादी जो हजरत उस्मान के निकाह में थी वो भी हिजरत कर रही है, लेकिन हुजूर नहीं गए। रसूल नहीं छोड़ सकता अपनी जगह को। यहां तक के तमाम तकरीबन सहाबा चले गए, हुजूर रह गए, हजरत अबू बकर रह गए, हजरत अली रह गए। और हजरत अबू बकर पूछ रहे हैं बार बार, इजाजत आई या नहीं? नहीं अभी नहीं आई। हजरत आयशा ने वाकया बयान किया कि एक रोज अचानक दोपहर के वक्त हमने देखा कि हुजूर ने अपने पूरे जिस्म को ढांपा हुआ है, चेहरे को भी कपड़े में ढाका हुआ है और तशरीफ ला रहे हैं। ये उसमें ताज्जुब की बात यह कि अरब में आज भी आपको मालूम है कि ये चीज जो है उनकी रिवायात के खिलाफ है कि दोपहर के वक्त कोई किसी से मिलने जाए। ये वक्त जो है कैलूले का है, आराम का है। आजकल वो असर और जोहर के माबैन का वक्त हुआ, तो ठीक दोपहर के वक्त तशरीफ लाए हुजूर। आपने आके हजरत अबू बकर से फरमाया कि इजाजत आ गई है। इसमें एक किस्सा थोड़ा सा और बता दूं, बहुत दिलचस्प है और बहुत हमारे लिए सबक आमोज है। हजरत अबू बकर ने बहुत खुश होकर एक बात कही, हुजूर मैंने 2 ऊंटनियां तैयार की हुई हैं। यानी अब आप वो तो सोचते थे ना शाबाश मिलेगी कि मैंने तैयारी की हुई है, मैंने 2 ऊंटनियों को खूब खिला पिला के फरबा किया हुआ है, बड़ी तवाना है ताकि हम तेजी के साथ सफर कर सकें। हुजूर ने तवक्कुफ किया, फरमाया हाँ ठीक है, 1 ऊंटनी मैं इस्तेमाल करूंगा लेकिन मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा, हुजूर मुझसे ये मुगायरत, क्या ये जान और माल किसी और के लिए है? आप मुझसे भी कह रहे हैं, मेरी ऊंटनी जो है वो भी बिला मुआवजा आपको कबूल नहीं फरमा रहे। यह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गैरत और हमीयत का मतलब। हमारा मामला जो है दीन की दावत और तबलीग के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ बना हुआ है, इसीलिए वो इज्जत नहीं, वो वकार नहीं। यहां ये हाल है कि हुजूर के
خسر ہیں، جان نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ دیکھنا وہ جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو انہوں نے کیا تھا اجازت آئے بغیر، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر، وہ قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے۔ یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر۔ یہ ایک لمبی بات ہے، تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا؟ صبر کیجیے۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشمے تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں، لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا۔ انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یابری کرے۔ انہیں خواب آیا تھا، یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، آپ کی بکری آپ نے ذبح کی، گوشت کھا لیا، کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا؟ جب ملکیت ہے، آپ کی بکری آپ کی تھی، آپ نے ذبح کر دی۔ غلام آپ کی ملکیت تھا، آپ نے ختم کر دیا، کوئی اس میں جرم نہیں، کوئی بات پرس نہیں۔ یہ تھا حال غلاموں کا۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی۔ ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے، حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے۔
اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکل۔ یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء۔ یہ ابتلاء اور ایذا پر صبر ہے، جھیلو، برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کرتے۔ بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو، ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا۔ تنگ آ گیا، کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح، 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرکھتے ہوں گے۔ اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو، اس میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی ایک بات ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے۔ یہ جو نوجوان تھے، یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر۔ نوٹ کیجئے، میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں، سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے، ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی، الفضل للمتقدمین، سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ لیکن جو نوجوان عمار ہے اس نے رخصت کی راہ اختیار، جھیلا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا،
ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دی، ابو جہل نے چھوڑ دیا، لیکن اب پشیمانی طاری ہوئی ہے میں کیا کر بیٹھوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، مجھ سے کیا ہوگا۔ حضور خود تشریف لائے، دست مبارک سے کھولا، کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے، کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے، یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ تمہارے والدین نے جو مقام حاصل کر لیا وہ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ البتہ دین میں یہ ہے، آیت بھی ہے قرآن مجید کی، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل ایمان پر جمع ہوا ہو، کسی وقت محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا، دل پر کوئی آنچ اس کی نہ آ رہی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ کمزور طبائع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اکوموڈیٹ کیا ہے۔ حضور نے ان کی ہمت بندھائی کہ گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی حرج۔ بہرحال یہ میں آپ کو اب اس کا فلسفہ بھی سمجھا دوں۔ میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا، جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، کم سے کم 30 ورنہ میرے اندازے میں 40 اشخاص، 40 مسلمان مکے میں موجود تھے۔ میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا، کیا یہ بے غیرت تھے، بے حمیت تھے؟ انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں؟ انہوں نے حضرت یاسر ان کے دینی بھائی ہیں، محمد کے غلام ہیں، ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے، بلوا کرتے، کچھ شور کرتے، ہنگامہ کرتے، چھڑا کر لے جاتے، کیوں نہیں کی؟ اچانک خیال آیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ بے غیرت تھے نہ بے حمیت تھے، اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں، کیا کریں؟ خون کھول رہا ہے، سینوں میں جوش ہے، لیکن اجازت نہیں۔ یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد رسول اللہ نے دی۔ دیکھیے، جوش میں آ کے حملہ کرنا یہ اور بات ہے، خون کھول رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ جب خون کھولتا ہے آدمی کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بدر میں جو ہوا ایک واقعہ ایک دفعہ سن کر جھجری آتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے اور خون کھول رہا ہوتا ہے وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ وہ جو دو ٹین ایجرز تھے، نوجوان، جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، انصاری دو نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک تسمار لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا، وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسل کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا۔ تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا۔ یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت دی محمد رسول اللہ نے۔ ویسے میں نے 12 برس کہا ہے لیکن 8 برس کہنا چاہیے، اس لیے کہ مکی دور کے 12 سالوں میں سے 4 سال جو ہیں وہ صرف زبانی کلامی ایذا تھی، اور اس کا بھی ہدف تھے صرف حضور۔ وہ جو میں نے بتایا پاگل ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، ایک اجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں، آ کے ہم پر دھوس جماتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا 4 برس تک، لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمت ختم ہو جائے، خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا
کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے. یہ تو دعوت پھیل رہی ہے. ہمارے نوجوان جو ہے اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے لخت جگر، ہمارے اپنے چشم و چراغ، کون سے مصعب بن عمیر، کون سے عثمان غنی، کون سے سعد ابن ابی وقاص، قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی. یہ تو سمجھیے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے. یہ ابھی تک تو کانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر، لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے یہ چوپٹ ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا مصرع سنایا تھا کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے. بیویئر آف دی ریولیوشن دیٹ از کمنگ. لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں. یہ کام شروع ہوا ہے سن 5 سے، بلکہ 4 کہنا چاہیے، 4 سے لے کر 12 تک 8 برس. اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، پھاقے رکھنا، بھوکے رکھنا. ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو. حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے. اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا سربراہ خاندان کا. چچا نے کہا